مطالعے کا اہتمام کیجیے۔ نوجوان علماء مطالعے کے سلسلے میں بڑے بے نیاز اور کم ہمت واقع ہوئے ہیں، بہت کم پہ راضی ہو جانے والے واقع ہوئے ہیں، بلکہ میں سچ کہوں کہ پست معیار بھی واقع ہوئے ہیں۔ اول تو پڑھنا نہیں چاہتے، ہر مشغلے میں آپ نوجوانوں کو دیکھ لیں گے، نوجوان فارغین مدارس کو دیکھ لیں گے، لیکن مطالعے میں آپ ان کو نہیں دیکھیں گے۔ اور اب تو اللہ محفوظ رکھے، یہ موبائل کی وبا جو بہت علمی اور دینی کاموں کا بھی ذریعہ بن سکتی تھی، ہم نے اس کو صرف اپنے آپ کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ بہت غیر معمولی علمی اور دینی کاموں کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ اہل دنیا نے دیکھیے اس ڈیوائس کو کہاں تک اس کو استعمال کر لیا، اسی سے بینک چل رہے ہیں، اتنے سے ٹکڑے سے بینک چل رہے ہیں، اتنے سے ٹکڑے سے پوری کمپنیاں چل رہی ہیں۔ ہم لوگ تو جانتے نہیں اس کا استعمال کس طرح لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو۔ ہم لوگ اس کو دین کے لیے کتنا استعمال کر سکتے ہیں، اپنی علمی ترقی کے لیے کتنا استعمال کر سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ آپ عالم عرب کی لائبریریوں تک پہنچ جائیں اس کے ذریعے، آپ امریکہ کی لائبریریوں تک اس کے ذریعے پہنچ جائیں۔ میں نے CIA کی لائبریری کے اندر گھس کے اس کے ذریعے کتابیں پڑھی ہیں۔ CIA کی لائبریری آپ دیکھیے موجود ہے نیٹ پر، کہیں بعض چیزیں نہیں ملتی، اس کی لائبریری ملتی، میں نے جا کے پڑھی، اور میں تو زیادہ جانتا بھی نہیں کوئی ان چیزوں کو۔ آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ لوگوں کی انگلیاں تو بہت تیز چلتی ہیں اس پر، تو بہت کچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ مطالعے کا اہتمام کیجئے اور اچھا مطالعہ کیجئے، اعلیٰ علمی کتابیں پڑھیے اور کسی سے مشورہ کر کے پڑھیے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا کہ ہمارے مدارس کے فارغین کی نظر حدیث کی کتابوں پر بہت ناقص ہوتی ہے۔ کم عمری میں ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں تو وہ، اور جس طرح ہمارے مدرسوں میں حدیث کی تدریس کا نظام ہے وہ بھی بہت قابل اصلاح ہے، اور وہ عمر بھی کم ہوتی ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید سمجھ کر پڑھیے، اور ساری زندگی قرآن میں تدبر کو معمول بنا لیجیے۔ دوسرا یہ کہ حدیث کا پر نظر ہونی چاہیے، مثلا ایک مرتبہ ریاض الصالحین پوری پڑھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد مشکاۃ شریف شروع کیجیے، پوری مشکاۃ شریف پڑھ لیجیے، کم سے کم اتنا تو ہر شخص کر لے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ صحاح ستہ پر اچھی نظر ہو، مسند احمد پڑھی جائے۔ مجھ سے ایک بڑے محدث نے کہا کہ حدیث پر نظر تو مسند احمد پڑھنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ ایک بڑے محدث نے مدینہ شریف مجھ سے یہ بات کہی کہ حدیث پر نظر تو مسند احمد پڑھنے کے بعد ہی ہوتی ہے، تو کم سے کم مشکاۃ شریف پر تو نظر ہو۔ اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی، عوام کی اصلاح میں، عوام کی تعلیم میں، وعظ میں، بیانات میں، فتویٰ دینے میں بہت مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اور حدیث کا تو ایک خاص نور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت بہت عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف بڑی بابرکت چیز ہے، بہت اس کی برکت میں خوب دیکھتا ہوں جس عالم کا حدیث سے شغف ہوتا ہے، اور جس عالم کا حدیث سے شغف نہیں ہوتا، اس کے علم کی برکت صدیوں تک فرق محسوس ہوتا ہے۔ جس عالم کا حدیث سے شغف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اور اس کی تعلیم میں برکت ایسا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محدثین کے علم میں کیسی برکت دی ہے، اور آج تک ان کا علم کیسا نافع ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو عظمت اور محبت پوری دنیا میں اللہ نے اہل دین کے اندر اور مسلمانوں کے اندر رکھی ہے، وہ حدیث سے شغف کم رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے وہ محبت۔ تو موازنہ نہیں کرتا میں، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کشش رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ اس میں لوگوں کو مجھ سے کس قسم کا
کے پیغام کی ضرورت ہے۔ مثلا اسلام پر ہونے والے اعتراضات لوگوں کے دلوں میں خلش پیدا کر رہے ہیں، تو آپ کا مطالعہ اس موضوع پر بھی ہونا چاہیے، اور آپ کی گفتگو دیکھیے، آپ براہ راست اس موضوع کو ایڈریس نہیں بھی کریں گے، کچھ اور بھی بول رہے ہوں گے، تب بھی آپ کی گفتگو میں آپ کون سے الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں، اس پر بہت اثر پڑتا ہے اس بات کا کہ آپ موجودہ زمانے میں اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں کتنے مسلح ہیں۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ ہر جگہ جھلکتی ہے، اور اس عالم کی بات بہت اطمینان بخش ہونے لگتی ہے، اور لوگوں کو کے لیے بہت جاذب ہوتی ہے جو اس طرح کا مطالعہ رکھتا ہے۔ اور مطالعہ تو عمر بھر کی چیز ہے، مرتے وقت تک ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور خاص طور پہ علم دین کے لیے، وہ کبھی بھی مطالعے کے سلسلے میں ان میں قناعت پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، کیسے ہمارے لوگوں کی کیا علم کی طلب تھی، کیا پیاس تھی، آخر عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، اور بیماری بہت زیادہ تھی، اور ڈاکٹروں نے بالکل مایوسی ظاہر کر دی تھی، اور یہ کہا تھا بس آرام کریں۔ خدام ذرا سا الگ ہوئے تو فوراً کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنی شروع کر دی۔ تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے بہت خاص شاگرد تھے اور بہت ہی تعلق تھا، وہ آئے اور ان کا حضرت آپ کیا غضب کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں؟ کہ اسی لیے تو زیادہ پڑھ رہا ہوں کہ وقت قریب ہے، جلدی سے یہ کتاب ختم کر لوں، وقت قریب۔ ان کو معلوم ہے اب یہ کتاب پڑھانی بھی نہیں، اور وہ تھے کہ وہ تو اگر سالوں پہلے مطالعہ منقطع کر دیتے تب بھی وہ خاتمۃ المحدثین ہوتے، وہ آیت اللہ تھے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی فرمایا کرتے ہیں، جن لوگوں نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کو نہیں دیکھا اور نہیں سنا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس آخری دور میں اس شان کا محدث اور فقیہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے جنہوں نے دیکھا نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت صاحب تصنیف نہیں تھے، چند تصنیفات ہیں، لیکن اصل بس چیز ان کی تدریس تھی اور ان کا مطالعہ تھا۔ تو ایسا شغف تھا کہ معلوم ہے میں مر رہا ہوں، تب بھی یہ خیال تھا کتاب ختم ہو جائے، اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ جوانی میں بھی کچھ نہیں پڑھنا چاہتے۔ تو مطالعے کا اہتمام کیجئے، اللہ کے دین کی مدد میں مدد ملے، اس نیت سے مطالعے کا اہتمام کیجئے، ثواب بھی ملے گا، آپ کو ایک فلفلمنٹ کا اور ایک باطنی آسودگی کا بھی احساس ہوگا، مزہ بھی آئے۔ مطالعہ تو ایک لت بن جاتی ہے، ایک چسکا بن جاتا ہے، ایک چسکا بن جاتا ہے۔ مولانا علی میاں نے کہیں لکھا ہے، ایک دور تھا کہ کتاب کی طرف مقناطیس کی طرح ہاتھ بڑھتا تھا، کچھ بھی ہاتھ میں آ جائے پڑھ ڈالتے تھے، کچھ بھی ہاتھ میں آ جائے، الٹا سیدھا کچھ بھی آپ پڑھنا ہے۔ تو مطالعہ تو ایک چسکا بن جاتا ہے، اور پھر اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا، دکھا کے نقش و نگار۔